بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو خطبہ ہے 10واں، اس کا عنوان ہے نظم قرآن اور اسلوب قرآن۔ نظم قرآن اور اسلوب قرآن، اس خطبہ میں قرآن مجید کے نظم کے بارے میں، اسلوب کے بارے میں مختلف پہلوؤں سے گفتگو کی جائے گی۔ نظم کسے کہتے ہیں، اسلوب کسے کہتے ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ نظم قرآن وہ چیز ہے جس نے مشرکین عرب کو، کفار مکہ کو قرآن کے معجزہ ہونے سے آگاہ کیا۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اور جس وقت جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہاں زور بیاں، قوت استدلال، اظہار ما فی الضمیر، اس کے 3 اسلوب رائج تھے: شاعری، خطابت اور کہانت۔ کہانت آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے جملے جو شیاطین کاہن لوگوں کے اوپر ڈالتے تھے، کاہن لوگ وہ غیر مبہم جملے استعمال کرتے تھے۔ اب جو قرآن کا انداز اور اسلوب ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ قرآن شعر ہے، نہ خطابت ہے، نہ کہانت ہے۔ تو جب ہم قرآن کے نظم کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو 3 پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں 3 پہلو کس طریقے سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ 3 چیزیں ہیں قرآن میں: قرآن کی آیتیں، اور اسی طریقے سے آیتوں کے الفاظ اور صورتیں۔ مختلف الفاظ سے آیتیں بنتی ہیں، آیات سے پھر آگے صورتیں بنتی ہیں۔ تو قرآن کے الفاظ کی جو باہمی بندش ہے، یعنی ایک لفظ دوسرے لفظ سے جڑا ہوا ہے، یہ ایک پہلو ہے، اس کو کہتے ہیں نظم۔ جیسے الحمد للہ رب العالمین، ایک ایک لفظ جڑا ہوا ہے، اس کو نظم کہتے ہیں۔ دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے آیات کی آپس کی ترتیب، کہ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے، دوسری الرحمن الرحیم ہے، تیسری مالک یوم الدین ہے۔ تو اس ترتیب میں کیا مناسبت اور کیا تعلق ہے؟ پہلی آیت کسی صورت میں پہلی کیوں ہے، وہ دوسری تیسری کیوں نہیں ہے، تیسری پہلی اور دوسری کیوں نہیں ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک خاص حکمت ہے۔ آیات کی باہمی ترتیب کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے تناسب۔ تیسرا پہلو جو ہے نا وہ ہے صورتوں کی ترتیب۔ سورۃ الفاتحہ، البقرہ، آل عمران، النساء، اس ترتیب کے لیے نظام کی اصطلاح زیادہ مناسب ہے۔ تو اب آپ سمجھیں نظم کا تعلق آیات کے الفاظ سے ہے۔ الفاظ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ہر لفظ اپنی جگہ پہ گویا کہ ایک موتی ہے، اس کو کہیں گے نظم۔ پھر آیات کے اندر جو باہمی مناسبت ہے اس کو مناسبت کہیں گے۔ صورتوں کی جو ترتیب ہے اس کو نظام کہیں گے۔ نظم کسے کہتے ہیں بھائی؟ نظم کا لغوی معنی ہے موتیوں کو ایک لڑی میں پرو دینا، اور اس خوبصورتی سے پرو دینا کہ کسی موتی کو وہاں سے اگر نکال دیا جائے تو خوبصورتی میں فرق آ جائے۔ بعض جگہوں پہ موتی ایسے پروئے ہوتے ہیں، آپ وہاں سے 2-3 موتیاں نکال دیں تو کوئی فرق نہیں آتا، لیکن قرآن میں جو نظم ہے ہر لفظ اس طریقے سے ایک لڑی میں ہے کہ آپ کسی لفظ کو بھی وہاں سے نکال دیں گے تو خوبصورتی میں فرق آ جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ قرآن میں لفظوں کے لیے نظم کا لفظ کیوں بولا گیا، لفظ کا لفظ کیوں نہیں بولا گیا؟ سمجھیں، الحمد ایک نظم ہے، اس کو ہم یوں کیوں نہیں کہتے کہ الحمد ایک لفظ ہے، نظم کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ لفظ کے لغوی معنی ہیں پھینکنا اور گرا دینا، اور یہ لفظ قرآن مجید کے شایان شان نہیں ہے، اس لیے نظم کا لفظ استعمال کیا گیا۔
اچھا ٹھیک ہے جی، لفظ مناسب نہیں ہے، کلمہ کہہ دیں کہ الحمد ایک کلمہ ہے، رب العالمین یہ ایک کلمہ ہے، الرحمن ایک کلمہ ہے، کلمہ کیوں نہیں کہتے، نظم کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کلمہ کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہیں زخمی کرنے کے۔ بھئی کلمہ آپ جو زبان سے کوئی بات کرتے ہیں، کوئی کلمات کہتے ہیں، وہ ایک اثر کرتے ہیں، بعض اوقات وہ اثر کرتے ہیں کہ اگلے بندے کو زخمی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ قرآن تو ایسا نہیں ہے، اسی لیے کلمہ کی اصطلاح بھی یہاں پہ مناسب نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہاں پہ ایک مثال دی کہ ایک عربی شاعر نے کہا جراحت السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزے سے لگائے جانے والے، تلوار سے لگائے جانے والے زخم تو مندل ہو سکتے ہیں، وہ تو پر ہو سکتے ہیں، لیکن جو زبان سے زخم لگایا جائے وہ زخم کسی صورت میں ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال کلمہ اور لفظ یہ دو الفاظ قرآن کے شایان و شان نہیں ہیں، اسی لیے نظم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ آپ سے بھی ایک گزارش ہے اپنی زندگی میں، جہاں کہیں دشمن کے ساتھ بھی آپ کا سامنا ہو تو الفاظ کا چناؤ ایسا ہو کہ بعد میں کبھی آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ کہتے ہیں نا کہ انسان اس قدر سخت ہے کہ پہاڑوں کے سینے بھی چیر کے رکھ دیتا ہے، اور اس قدر نرم ہے کہ لفظوں سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بہرحال نظم کو ہم نے دیکھ لیا، اب ہے اسلوب۔ اسلوب سے کیا مراد ہے؟ تو الفاظ کی جو بندش ہے، اسی طریقے سے کلمات و آیات کی جو باہمی ترتیب ہے، اس ترتیب کی ایک حکمت ہے، اس چیز کو اسلوب کہا جائے گا۔ تو اسلوب قرآن سے مراد قرآنی الفاظ کی بندش، باہمی ترتیب، کلمات و آیات کی ترتیب، اس ترتیب کی حکمت، یہ ہمارے خطبے کا موضوع ہے۔ نظم، تناسب اور نظام، تین لفظ ہم نے پیچھے پڑھے ہیں نا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ تینوں الگ الگ اصطلاحات ہیں جن پر متقدمین کے زمانے سے لے کر آج تک لوگ لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس پر کام کس نے کیا، یہ تعین تو دشوار ہے۔ نظام کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے آپ نے لکھا کہ دو غلط فہمیوں کا ازالہ ضروری ہے۔ پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ جب ایک عام قاری، تلاوت کرنے والا قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو بظاہر اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک غیر مرتب سی چیز ہے، اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے، اور اس کتاب میں اس کو مضامین بکھرے ہوئے ملتے ہیں۔ مثلا سورۃ فاتحہ کو آپ دیکھ لیں، الحمد ہے، پھر ایاک نعبد عبادت ہے، پھر صراط مستقیم ہے، مالک یوم الدین میں قیامت ہے، یعنی کہ کوئی ترتیب نہیں ہے، بظاہر یوں لگتا ہے کہ مضامین بکھرے ہوئے ہیں۔ عام جو قرآن مجید کو تلاوت کرتا ہے اس کے ذہن میں یہ ایک اشکال آتا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ترتیب یا تناسب نہیں ہے، یا آیتوں اور سورتوں میں بھی باہم کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اب اس غلط فہمی سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی جو اندرونی ترتیب ہے اس کو سمجھا جائے۔ آیتوں اور سورتوں کے درمیان جو تناسب ہے، جو نظام ہے، اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی چیز بھی بے ترتیب نہیں ہے۔ اب پہلی جو غلط فہمی ہے کہ قرآن مجید کے سارے مضامین ایک جگہ پہ کیوں نظر آتے ہیں، کہ ایک ہی صفحے پہ قیامت کا ذکر، دوزخ کا ذکر، ایک ہی صفحے پہ عبادت کا ذکر، حمد کا ذکر، دعا کا ذکر، یہ سب چیزیں اس طرح کیوں ہیں؟ تو بھائی آپ نے اس کا جواب یہ دیا، قرآن جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے، انسانی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے سارے پہلوؤں کو
बैक वक्त पेश नज़र रखा है। कोई भी पढ़ने वाला जब एक सफ़ा खोल कर देखे तो सारे पहलू, हिदायत की सारी चीज़ें उन पर नज़र पड़ जाए। इसलिए कुरान मजीद में कई मज़ामीन आपको एक जगह, एक सफ़े में, एक रुकू में नज़र आते हैं। इसकी वजह तो ये है कि ये किताब हिदायत है। ये अलग फ़न की तो किताब नहीं है कि मुआशियात की किताब हो, पहले बाब में मुआशियात की तारीफ़ हो, दूसरे बाब में उसका इर्तिक़ा हो, तीसरे बाब में जाके फिर माहिरीन मुआशियात का तज़किरा हो। तो कुरान किताब हिदायत है। किताब हिदायत के हर सफ़े पे सारे मज़ामीन आपको मिलेंगे। अगर इस तरह ना हो तो कम अज़ कम वक्ती तौर पे तो कुछ मज़ामीन इंसान की नज़र से ओझल और गैब हो सकते हैं। इसीलिए अल्लाह ने ये उसलूब या ये अंदाज़ इख्तियार किया। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि कुरान को मौज़ूआत के हिसाब से क्यों मुरतब नहीं किया गया। मसलन कुरान मजीद की एक सूरत कानून के बारे में होती, उसमें सारे कानून होते, एक सूरत में अक़ायद होते, एक सूरत मुकम्मल अखलाक के बारे में होती। ऐसा क्यों नहीं है? तो इसका आपने जवाब ये दिया कि अगर कुरान भी ऐसे होता तो फिर ये है कि कुरान के साथ मुसलमानों की दिलचस्पी का भी वही आलम और वही हशर होता जो तौरात से यहूदियों की दिलचस्पी का हुआ है। तौरात को आप जब देखें ना, शुरू में किताब पैदाइश है, ज़मीन व आसमान की पैदाइश का ज़िक्र है। इससे यही लगता है कि यहाँ सब पैदाइश के बारे में ही तज़किरे हैं। जब दूसरे को हम देखते हैं, उसमें किताबुल खुरूज जो है, उसमें सिर्फ़ खुरूज के ही अहकामात हैं और कुछ नहीं है। फिर हम तीसरे हिस्से में जाते हैं तो वहाँ किताबुल अदद, गिनती, गोया कि ऐसे लगता है कि ये किताब ही मरदमशुमारी की है। बाकी चीज़ें वक्ती तौर पे या ज़हन उन तरफ मुंतशिर नहीं होता। अब अगर कुरान भी ऐसे होता तो हर शख्स ने अपनी पसंद की सूरत को ले लेना था, बाकियों को बिल्कुल पसे पुश्त डाल देना था। यूँ कुरान मजीद के जो है हिस्से बखरे हो जाते, कुरान मजीद टुकड़ों में मुनक़सिम हो जाता। कानून वाले के पास अपनी सूरत, अक़ायद वाले के पास अपनी सूरत। इसी हशर और इसी हिस्से बखरे से बचने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के मज़ामीन को जा बजा बयान किया है, अलग अलग सूरतों में बयान नहीं किया। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई ना आप लोगों को? जी सर। जी। अच्छा, फिर इसके बाद आगे आपने लिखा है कि नज़्म कुरान के बारे में गुफ्तगू करने वाले उलमा जो हैं उनमें इमाम राज़ी है। यहाँ ये बताना चाहा कि ये नज़्म कुरान कोई मामूली चीज़ नहीं है कि बस रात को सोए और सुबह को ख्याल आया और आपने ये काम कर दिया। इसमें सालहा साल तक वो गौर करते रहे। इमाम राज़ी हैं, मौलाना अशरफ अली थानवी हैं, अल्लामा ज़मख़शरी हैं, अमीना हसन इस्लाई हैं, सैयद अबुल आला मौदूदी हैं, मौलाना शफ़ी उस्मानी हैं, मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। इन्होंने इस मौजू पर काम किया है और सूरतों के माबैन मुनासबतों की निशानदेही की है। मुनासबत और निज़ाम की इस्तिलाह, आप ये कहते हैं मुनासबत की इस्तिलाह मुतक़द्दिमीन ने इख्तियार की है, निज़ाम की इस्तिलाह जो है ये बाज़ मुतअख़िरीन ने इख्तियार की है। बिलखुसूस मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही, उनकी किताब का नाम ही दलाइलुन निज़ाम है और इस किताब में उन्होंने जो दरियाफ़्त शुदा निज़ाम की तफसीलात हैं उनका तज़किरा किया है। मुनासबत और निज़ाम में फ़र्क क्या है? आपको पीछे पता हो, नज़म आयत का हिस्सा, मुनासबत आयत और निज़ाम सूरत। तो यहाँ पर भी यही है कि मुनासबत जो है ना पूरे निज़ाम का एक हिस्सा है और पूरा जो सिस्टम है उसको आप निज़ाम कहेंगे। तो गोया कुरान मजीद के कालिमात, आयात, फिर सूरतों की तरतीब में जो हिकमत है या जो सिस्टम है उस मजमूई का नाम निज़ाम है। लेकिन जो अंदर जुज़वी तफसीलात हैं, मसलन कालिमात,
اس کو ہم پڑھے ہیں کہ کلمات کو نظم کہیں گے، اور اسی طریقے سے آیتوں میں جو ترتیب ہے اس کے بارے میں ہم پڑھے ہیں کہ اس کو ہم مناسبت کہیں گے، لیکن جو مکمل سسٹم ہے اس کو ہم نظام کہیں گے۔ یہ فرق ہے، گویا کہ مناسبت ایک جز، ایک حصہ اور ایک شاخ ہے، اور نظام جو ہے یہ مکمل سسٹم ہے۔ پھر آپ نے نظام اور مناسبت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال بھی دی ہے کہ آپ نے اردو میں نظم اور غزل مسلسل کے انداز کو دیکھا ہوگا۔ نظم اور غزل مسلسل دیکھیں نا، جو نظم ہے نا اردو میں، اس میں عام طور پہ نظم میں ایک مرکزی خیال، ایک مرکزی مضمون یا ایک ہی اکائی کے ارد گرد وہ مکمل نظم ہے، جبکہ غزل میں یہ ہوتا ہے کہ غزل کے ہر شعر میں الگ مضمون ہوتا ہے، پہلے مصرے میں، دوسرے میں، وہاں ایک مسلسل مضمون نہیں ہوتا، جبکہ جو غزل مسلسل ہے نا، یہ ایک اصطلاح ہے غزل مسلسل۔ تو غزل مسلسل اس غزل کو کہتے ہیں جس کا مرکزی خیال یا مرکزی مضمون ایک ہو اور اس کے ارد گرد یہ غزل گھومے۔ تو قرآن مجید کا جو نظام ہے، آپ اس کو یوں سمجھیں کہ نظم مسلسل، غزل مسلسل کا سا ہے کہ ایک مرکزی خیال ہے، پھر پوری صورت اس مرکزی خیال کے ارد گرد ہے۔ آگے بھی ہم اس کو پھر سمجھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے لکھا کہ قرآن مجید جب کسی مضمون کو بیان کرتا ہے، بالخصوص کوئی قدیم واقعہ ہو، پرانا واقعہ ہو، اللہ کے انبیاء کا ذکر ہو، نافرمانوں کا ذکر ہو، تو وہ واقعہ ایک مؤرخ کے اسلوب میں نہیں بیان کرتا، بلکہ قرآن کا انداز اور اسلوب پند و نصیحت کا، قرآن وہاں پہ نصیحت کرتا ہے، اور اس واقعہ سے کوئی دلچسپی، اس واقعہ میں کوئی عجیب بات بتلانا مقصود نہیں ہے، بلکہ واقعہ بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ تو یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پورا واقعہ بیان نہیں کرتا، قرآن واقعات کے اس جز کو بیان کرتا ہے جس جز کو یاد دلانا یا جس کے تذکرے کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، قرآن نے اس کو ایک فلم کی طرح بتلایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب فلم ہم دیکھتے ہیں، ایک بچہ، اس کی پیدائش دکھائی جاتی ہے، پھر جب وہ 8-10 سال کا ہوتا ہے وہ دکھایا جاتا ہے، اور پھر وہ سین دکھائے جاتے ہیں جب وہ بڑا ہو جائے، یعنی کہ اس کی 50، 60، 70 سال کی جو زندگی ہے اس کو ایک شارٹ کلپ کی صورت میں دکھا دیا جاتا ہے، ایک ہی ویڈیو میں، ایک ہی فلم میں۔ اسی طریقے سے قرآن واقعات کو بیان کرتا ہے کہ حضرت یوسف کا واقعہ ہے، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، وہاں سے باہر نکال کر بھیج دیا۔ آپ کیسے باہر نکلے، کس طریقے سے ڈیل ہوئی، کتنے دراہم میں، یہ قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا۔ قافلے والے لے کر مصر کیسے پہنچے، اونٹنی پہ سوار کیا، اونٹ پہ سوار کیا، آگے بٹھایا، پیچھے بٹھایا، مارتے ہوئے لے گئے، پیدل چلاتے ہوئے لے گئے، قرآن نے نہیں بیان کی۔ قرآن نے بیان کیا عزیز مصر کے گھر میں پہنچے، عزیز مصر کے گھر میں ان کے شب و روز کیسے تھے، ان سے کوئی غرض نہیں تھا۔ قرآن نے ان کی پاک دامنی کا واقعہ بیان کیا، وہاں سے جیل میں چلے گئے، پھر جیل میں کہاں کہاں کیسے کیسے رہے۔ قرآن نے صرف وہ مضمون بیان کیا کہ جیل میں 2 قیدیوں نے خواب دیکھا، آپ نے خواب کی تعبیر بتلانے سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دی ہے۔ تو قرآن کا یہ انداز ہے، یہ اسلوب ہے کہ واقعہ کے صرف اسی پہلو کو بیان کرتا ہے جس میں عبرت و نصیحت ہو، جس سے دوسروں کو واعظ و نصیحت مقصود ہو۔ محض کہانی برائے کہانی، قصہ برائے قصہ قرآن بیان نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جب وہ قیامت کے مناظر یا مشاہد کا تذکرہ کرتا ہے تو وہاں پر بھی ایک ہی جملے کے سامنے پوری منظر کشی اور
اسی طریقے سے سارا منظر نامہ سامنے آ جاتا ہے۔ مثلا قرآن میں واقفوہم انہم مسئولون، ٹھہراؤ ان جہنمیوں کو، ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا۔ اب دیکھیں، ٹھہراؤ ان جہنمیوں کو، ان سے سوال کیا جائے گا، پورا پس منظر ہے اس کے سامنے، ایک منظر نامہ ہے۔ لوگ قبروں سے اٹھیں گے، میدان محشر میں جمع ہوں گے، پھر فرشتے ان کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، کہا جائے گا ٹھہراؤ ذرا ان سے سوال و جواب ہو جائے۔ تو ایک ہی آیت میں مکمل منظر کشی۔ قرآن مجید کا انداز اور اسلوب ذرا اس کو دیکھ لیں۔ آپ نے یہ کہا کہ قرآن مجید کا انداز اور اسلوب خطیبانہ ہے۔ یہاں خطیبانہ اسلوب سے آپ نے کہا کہ عرب اس زمانے میں جو خطبے دیتے تھے وہ اسلوب مراد نہیں ہے، یا رسول اللہ کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں جو خطبے دیے جاتے تھے قرآن کا وہ اسلوب بھی نہیں ہے۔ آپ نے ایک خطبے کے بارے میں پڑھا ہے کہ خطبہ بطرہ جو زیاد نے دیا تھا۔ قرآن کا جو خطیبانہ اسلوب ہے وہ ان سے ہٹ کر ہے، وہ اسلوب تقریری ہے کہ قرآن ایک ایسے انداز میں تقریر کرتا ہے، کسی اور کا انداز ایسا نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کو لوگوں تک پہنچایا تو زبانی تلاوت کر کے، لکھا تو بعد میں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو کبھی کسی کو لکھ کر نہیں دیا، آپ تو زبان مبارک سے بیان کرتے، تلاوت فرماتے اور لوگ اس کو لکھ لیتے تھے۔ تو گویا کہ قرآن کا اسلوب تقریری ہے، خطیبانہ ہے، لیکن یہ عرب جاہلیت کی خطابت کی طرح بھی نہیں ہے، اور بنو امیہ بنو عباس میں عربوں کی جو ایک خطابت نے ترقی حاصل کی ہے وہ انداز بھی نہیں ہے، ان سے الگ ایک انداز ہے۔ قرآن کے اسلوب میں سے ایک ایجاز بھی ہے۔ ایجاز کا مطلب مختصر الفاظ میں بہت بڑا پیغام پہنچا دینا۔ مکی صورتوں میں یہ ایجاز خاص طور پہ پائی جاتی ہے، اور آپ نے یہاں اس کی مثال دی ہے ایجاز کی سمجھانے کے لیے۔ جیسے لوگ جو ٹیلی گراف بھیجتے ہیں یا کوئی تار بھیجتے ہیں یا فوجی یا دیگر اپنی زبان میں ایک پیغام بھیجتے ہیں، تو وہ پیغام مختصر الفاظ میں، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا ایک مفہوم یا ایک اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں ایک تفصیل ہوتی ہے۔ قرآن نے فقہی احکام جب بیان کیے، مثال کے طور پہ آپ نے ایجاز کی مثال دی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اب یہ جو آیات ہیں کس قدر مختصر ہیں، لیکن پوری جو تبلیغ کی ذمہ داری ہے وہ انہی چند آیات پر ہے۔ قرآن نے جو فقہی احکام بیان کیے ہیں، فقہی احکام کے بیان کرنے میں بھی قرآن کا اسلوب انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کی طرح نہیں ہے۔ فقہی احکام قانون کے احکام ہیں، آرڈر ہیں، لیکن انسانوں کے جب آرڈر اور قانون بنائے جاتے ہیں تو وہاں اسلوب کیا ہوتا ہے کہ یہ آرڈر فلاں کی طرف سے ہے، پارلیمنٹ سے پاس شدہ ہے، فلاں عدالت سے جاری شدہ ہے۔ قرآن کا اسلوب ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کا ایک منفرد اسلوب ہے۔ لیکن قرآن نے احکام کے سلسلے میں، آرڈر کے سلسلے میں ایسا اسلوب اختیار نہیں کیا کہ اس زمانے کے عرب اس سے واقف نہیں تھے، بلکہ وہ اس سے مانوس تھے۔ وہ اسلوب ان کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اگر وہ اسلوب ان کے لیے اجنبی ہوتا تو پھر وہ اس کو سمجھتے کیسے، آگے لوگوں کو سمجھاتے کیسے؟ تو قرآن نے ایک منفرد اسلوب میں، اگرچہ اس اسلوب سے وہ لوگ اجنبی اور نامانوس نہیں تھے، قرآن نے فقہی احکام اور آرڈر دیے۔ آخر میں تو اس کے بعد آپ یہ لکھتے ہیں نا کہ قرآن کے اسلوب کے بارے میں آپ یہ یاد رکھیں کہ الگ اسلوب ہے، نہ شعر ہے، نہ کہانت ہے، نہ خطابت ہے۔ بہرحال قرآن کا یہ اسلوب جو ہے یہ باقیوں سے الگ تھلگ ہے۔ یہاں آپ یہ کہتے ہیں
کہ ایک سوال ہے کہ اگر قرآن جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں تمام انسانوں کے لیے ہے، تو یہ قرآن جو ہے اس میں عربوں کا تذکرہ اس قدر کیوں ہے؟ اگر قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے تو اہل عرب کا اس میں اس قدر تذکرہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب آپ نے یہ دیا، چونکہ قرآن کے جو اولین مخاطب تھے وہ اہل عرب تھے۔ قرآن کے جو اولین مخاطب تھے وہ اہل عرب تھے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ دوسری اقوام کے لیے جو حامل قرآن ہیں وہ اہل عرب ہی بنے۔ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں الفوز الکبیر میں کہ شاہ ولی اللہ نے کہا اللہ نے یہ چاہا کہ عربوں کو پاک کرے اور پھر اہل عرب جو ہیں وہ دیگر لوگوں کو پاک کریں، اس لیے رسول اللہ کو عربوں میں مبعوث کیا۔ یہی بات آپ نے اس انداز سے کی ہے، قرآن کے اولین مخاطب عرب تھے اور دوسری اقوام کے لیے حامل قرآن بنانا چاہا اللہ نے، اس لیے عربوں کا تذکرہ زیادہ ہے۔ باقی قرآن کے بارے میں جو اعتراض عرب کرتے تھے آج کے دیگر لوگ بھی وہی اعتراض کرتے ہیں۔ اگر قرآن نے عربوں کے اعتراضات کے جواب دیے ہیں، کسی اور جگہ کے لوگ بھی اعتراض قرآن کے بارے میں کریں، ان کے بارے میں بھی قرآن میں جواب موجود ہے۔ دوسری وجہ آپ نے یہ بیان کی کہ قرآن میں جو شریعت نازل کی گئی ہے اس میں سے بعض بنیادی احکام عرب کے اس نظام سے لیے گئے ہیں جو حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ اس نظام سے کیوں لیے گئے؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے بین الاقوامی ہدف دے کر بھیجا۔ حضرت ابراہیم سے پہلے کے جو انبیاء تھے وہ وقتی طور پہ مخصوص علاقے اور مخصوص قوموں کے لیے ہوتے تھے۔ بین الاقوامی ہدف لے کر جو سب سے پہلے نبی آئے وہ حضرت ابراہیم تھے۔ آپ کے بارے میں یہ آتا ہے فلسطین میں آپ عراق میں پیدا ہوئے، فلسطین میں تبلیغ کی، پھر اس کے بعد مصر تشریف لے گئے، مصر کے بعد جزیرۃ العرب وادٍ غیر ذی زرع میں آئے۔ بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ پورے یورپ میں گئے، بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ ہندوستان میں آئے۔ بہرحال بین الاقوامی ابتدا ہدف یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس کی جو تکمیل کی ہے اس عالمگیریت کی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی لیے ملت اسلامیہ کو ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم کو مسلمانوں کا روحانی باپ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کے اسلوب کو، انداز کو سمجھنے کے لیے ملت ابراہیمی سے واقفیت ضروری ہے، اسی لیے زیادہ تر خطاب جو ہے وہ عربوں کو ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد قرآن مجید کے چند اسالیب کا تذکرہ کیا کہ نظم قرآن میں یہ چند اسالیب ہیں جن علماء نے بلاغت و فصاحت کے حوالے سے کئی نقطے بیان کیے، ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ ایک ہے التفات۔ التفات یہ قرآن کا ایک خاص اسلوب اور انداز ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیک وقت متعدد سامعین سے قرآن خطاب کرتا ہے۔ بعض آیتوں کا مطالعہ کرتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ وہ سامعین موجود بھی ہیں، کچھ غائب بھی ہیں، اور التفات کا یہ انداز کوئی اجنبی انداز نہیں تھا، بلکہ اہل عرب کے جو تعریفی قصائد تھے مدحیہ اور جو دعائیں ہیں ان میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ قرآن میں جا بجا التفات سے کام لیا گیا، مثلا ایک صیغہ سے دوسرے صیغہ کی طرف منتقل ہونا، جمع سے واحد، واحد سے جمع، یہ سب التفات ہیں۔ ایک مثال ہم یہاں پہ آپ کے سامنے رکھیں گے، سورۃ عبسہ۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی جب رسول اللہ کے پاس آئے، آپ کو یہ بات ناگوار گزری، چہرے پر ماتھے پر بھی اس کے آثار ظاہر ہوئے۔ قرآن نازل بھی رسول اللہ پہ ہوا، لیکن انداز کیا ہے قرآن کا؟ قرآن نے کہا عبس و تولی، غیب کا صیغہ استعمال کیا، کیونکہ اس میں ذرا تنبیہ ہے،
ذرا عتاب ہے، سختی ہے، اور کسی کو مخاطب کر کے بالخصوص جب وہ محبوب بھی ہو اس کو عتاب کرنا، تنبیہ کرنا، اس میں سختی ہے۔ تو اللہ نے یہاں اسلوب غیب والا استعمال کیا، عبس و تولی، کہ اس نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، تیوری چڑھائی اور روح گردانی کی۔ کس بات پہ؟ ان جاءہ الاعمی، یہ کہ ان کے پاس ایک اندھا ہے۔ اس سے اگلی آیات میں محبت کا اظہار تھا، اللہ نے مخاطب کا صیغہ استعمال کیا، آپ کو کیا خبر شاید کہ وہ پاک ہو جاتا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ جب عتاب، جب تنبیہ کی بات ہو رہی تھی تو براہ راست رسول اللہ کو مخاطب نہیں کیا بلکہ غیب کا صیغہ استعمال کیا، اور جب محبت کا اظہار تھا تو پھر براہ راست رسول اللہ کو مخاطب کیا، آپ کو کیا خبر شاید کہ وہ پاک ہو جاتا۔ اس کو کہتے ہیں التفات۔ ٹھیک ہے جی۔ اور التفات سے یہ ہوتا ہے کہ سامعین کی توجہ برابر رہتی ہے، اس میں مخاطب زیادہ توجہ اختیار کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک ہے تصریف آیات۔ تصریف کا معنی پھیرنا، تو تصریف آیات کا مطلب یہ ہے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرنا، ایک ہی مضمون کو نئے انداز میں بیان کرنا تصریف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں کئی جگہوں پر ہے، کسی جگہ پر بھی آپ کو تلاوت کرتے ہوئے اکتاہٹ کا احساس ہوا؟ نہیں۔ سورۃ البقرہ میں پڑھا ہے، سورۃ القصص میں پڑھتے ہیں، کبھی ایسے لگا کہ یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ہر جگہ پہ ایک الگ اسلوب ہے۔ آدم و ابلیس کا واقعہ ہے، اور تصریف آیات زیادہ تر قصوں میں ہے، واقعات میں ہے، احکام اور عقائد میں کم ہے، کیونکہ حکم اور عقائد ایک ہی جگہ عام طور پہ بیان کیے جاتے ہیں۔ قصوں اور واقعات کو بار بار اسی لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، کردار کی تشکیل ہو۔ اچھا، ایک چیز ہے ترجیحات۔ یہ ترجیحات یہ بھی ایک اسلوب ہے، یہ بھی تصریف کی طرح ہی ہے۔ ترجیح کا مطلب ہے ایک ہی لفظ یا ایک ہی آیت کو، ایک ہی عبارت کو بار بار دہرانا، جیسے 31 مرتبہ ہے سورۃ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ 31 مرتبہ کوئی اور لفظ ہم اپنی زبان میں بولیں تو سننے والا تنگ ہو جاتا ہے، لیکن سورۃ الرحمن میں تلاوت کرتے ہوئے ہر فَبِأَيِّ آلَاء پہ ایک الگ لطف ہم محسوس کرتے ہیں۔ سورۃ مرسلات میں 10 مرتبہ ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ سورۃ شعراء میں کئی مرتبہ ہے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً۔ اس چیز کو ترجیح کہا جاتا ہے۔ ایک ہے حذف۔ حذف سے مراد یہ ہے مٹانا، ذکر نہ کرنا۔ جہاں کوئی لفظ کہے بغیر کام چل سکتا ہو وہاں صراحتاً لفظ کو ذکر نہ کرنا، یہ بھی ایک اسلوب ہے۔ جہاں لفظوں کو کہے بغیر کام چل سکتا ہو وہاں الفاظ کہنا یہ فصاحت کے خلاف ہے، بلاغت کے خلاف ہے، تو قرآن مجید میں یہ بھی ایک اسلوب ہے۔ مثلا قرآن میں ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، بستی سے سوال کرو۔ ہر شخص سمجھتا ہے بستی والوں سے سوال کرو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حذف کہتے ہیں۔ ایجاز، ابھی ہم پڑھے ہیں، مختصر ترین الفاظ کو اس طرح بیان کر دیا جائے کہ پڑھنے والا جتنی مرتبہ بھی اس کو پڑھے نئے نئے مطالب اس کے سامنے آتے جائیں۔ آپ نے اس کی مثال دی ہے، جیسے عیسائیوں کا دعویٰ تھا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت مریم اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ، بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اب دیکھیں قرآن نے اتنے بڑے عقیدے جس کے اوپر عیسائیت کی بنیاد ہے، صرف 3 الفاظ میں جواب دیا۔ اللہ نے سورۃ مائدہ میں فرمایا کانا یاکلان الطعام، کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔
حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کھانا کھایا کرتے تھے، ان 3 الفاظ سے عیسائیت کی بنیاد دھڑم سے نیچے گر گئی ہے کہ وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں جو کھانے کے لیے محتاج ہے۔ اور یہ ایک ایسی دلیل ہے، کسی بھی شخص سے آپ اس کو بیان کرو تو وہ اس کو سمجھ جاتا ہے۔ خدا کھاتا ہے، پیتا ہے، خدا کو ان چیزوں کی ضرورت ہے تو وہ فوراً کہے گا نہیں۔ مریم اور عیسیٰ تو کھاتے پیتے تھے، فوراً کہے گا وہ خدا نہیں ہے۔ تو یہ ایجاز ہے۔ اچھا، اسی طرح قرآن کا ایک اسلوب ہے تفصیل بعد الاجمال، کہ قرآن ایک چیز کو اجمال کے ساتھ ذکر کرتا ہے، مختصر ذکر کرتا ہے اور پھر اس کی تفصیل کرتا ہے۔ اب عام طور پہ یہ اسلوب ایسے ہوتا ہے، سورت کے شروع میں اللہ ایک چیز اجمال کے ساتھ ذکر کرتا ہے، پھر آگے اس پورے مضمون کی اسی صورت میں وضاحت ہوتی ہے۔ اس کو مولانا امین احسن اصلاحی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس صورت کے لیے عمود اور ستون کی مانند ہے۔ اس اجمال کے بعد تفصیل کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو سمجھنا جو ہے آسان ہو جاتا ہے اور اس کو پھر آگے یاد رکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا میں آپ کو بتا دوں کہ متواتر کی 2 قسمیں ہیں، احاد کی 4 قسمیں ہیں۔ تو اس اجمال کے بعد جب ہم تفصیل میں جائیں گے تو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ تو اجمال اور تفصیل یہ بھی قرآن مجید کے ایک اسلوب میں سے۔ اچھا، ایک اور اسلوب ہے جس کو کہتے ہیں عود علی البدء۔ عود کا معنی لوٹنا، علی البدء کا مطلب ابتدا، یعنی ابتدا میں جو مضمون بیان ہو رہا ہو آخر میں اسی مضمون کو بیان کرنا، اسی مضمون پر بات ختم کی جائے، اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ عود علی البدء، کہ قرآن نے جہاں سے شروع کیا تھا اسی جگہ پہ قرآن اس کو کیا کر رہا ہے، اسی مضمون پر اس کو ختم کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ عود علی البدء ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال سمجھاتا ہوں۔ قرآن میں سورۃ صاد میں پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا صاد والقرآن ذی الذکر۔ صاد قسم ہے نصیحت والے قرآن کی۔ پہلی آیت میں ذکر کا لفظ آیا، نصیحت کا لفظ آیا۔ اسی صورت کے آخر کو آپ دیکھیں، آخر میں ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ تو یہ عود علی البدء، جہاں سے کسی چیز کو، مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے آخر میں بھی اسی پر ختم کرنا ہے۔ تمثیلات، تمثیل، مثال سے تشبیہ۔ تو قرآن مجید میں بھی اسی طریقے سے سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی تمثیل کا استعمال کثرت سے ملتا ہے۔ تمثیل کے 2 فائدے ہیں، تذکیر یعنی یاد دہانی، تفکر یعنی غور و فکر کرنا۔ مثال میں آپ غور کریں گے اور اس مثال سے چیز کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ قرآن کا ایک اسلوب ہے تقابل۔ تقابل کا مطلب 2 متضاد اور متعارض چیزوں کو آمنے سامنے رکھ کر بیان کرنا۔ اس سے کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، مخاطب کے ذہن میں پوری طرح وہ بات بیٹھ جاتی ہے۔ قرآن میں زمین و آسمان کا جہاں پہ آپ تذکرہ پڑھیں گے ایک ساتھ، نور اور اندھیرے کا تذکرہ ایک ساتھ، خیر و شر کا تذکرہ، کفر و ایمان کا تذکرہ، جنت و جہنم کا تذکرہ، فرعون و موسیٰ کا تذکرہ، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تقابل کہا جاتا ہے۔ اقسام القرآن، گزشتہ اس میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے قسمیں کھانا۔ قسموں سے مراد یہاں استشہاد، یعنی کسی چیز کو گواہ بنانا، کسی مضمون پر استدلال پکڑنا، اس لیے قرآن قسمیں کھاتا ہے۔ مثلا سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم کھا کر زمانے کو گویا کہ گواہ بنا کر یہ کہا انسان سراسر خسارے میں ہے۔ اگر کسی کو شک ہو تو زمانے کو دیکھ لو، کہ جو بھی شخص زمانے کو دیکھے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ زمانہ جو ہے یہ سراپا خسارہ اور مسلسل کمی سے عبارت ہے،
لمحہ لمحہ رفتہ رفتہ زندگی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، تو یہ بھی ایک خسارہ ہے نا۔ آخر میں آپ نے مولانا امین احسن اصلاحی نے جو تفسیر تدبر میں ایک نظام کا تذکرہ کیا، اس کا آپ تذکرہ کرتے ہیں کہ مولانا امین احسن اصلاحی نے جو تدبر قرآن میں ایک نظام پیش کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے، سورت فاتحہ کے علاوہ قرآن مجید کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ آپس میں جوڑے جوڑے ہیں۔ استدلال آپ نے کیا کہ قرآن میں ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا ہے، تو قرآن کی صورتیں بھی جوڑے ہیں۔ بعض جگہوں پر تو یہ اس طرح واضح طور پہ نظر آتے ہیں کہ ہر شخص ان کو سمجھ سکتا ہے۔ مثلا آپ آخری دو صورتوں کو دیکھو، قل سے شروع ہونے والی دونوں صورتیں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، کس قدر مناسبت ہے ان میں۔ اسی طریقے سے سورۃ الضحیٰ اور سورۃ علم نشرہ کو آپ دیکھیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، رسول اللہ کا تذکرہ، علم نشرح لک صدرک، رسول اللہ کا تذکرہ، اور سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کے مضامین کو دیکھیں تو واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، جوڑے جوڑے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن حدیث میں ان دونوں صورتوں کو زہراوین کہا گیا، یعنی کہ دو پھول۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، جو شخص ان دونوں صورتوں کو یاد کرے گا قیامت کے دن یہ صورتیں اس پر سایہ کیے رہیں گی، اس کی ساری مشکلات پریشانیوں سے اس کو نجات دلائیں گی۔ سورۃ بقرہ میں یہود کا تذکرہ ہے، آل عمران میں عیسائیوں پر تبصرہ ہے، سورۃ البقرہ میں احکام زیادہ ہیں، آل عمران میں اخلاقی ہدایات زیادہ ہیں۔ سورۃ البقرہ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ یہودی دین سے کس طریقے سے منحرف ہوئے تاکہ مسلمان ان سے بچ سکیں۔ آل عمران سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسائی وہ دین سے کیسے پھر گئے، اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے اس صورت کے شروع میں، قرآن کے شروع میں جو دو صورتیں ہیں یہود و نصارہ کے بارے میں، مسلمانوں کو گویا کہ یہ بتلایا گیا آئندہ چل کر تمہارا زیادہ واسطہ انہی سے پڑے گا، یہود و نصارہ سے، اور آپ آج دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا زیادہ واسطہ انہی سے ہے۔ گویا کہ اسلام یہ ایک بین الانسانی پیغام ہے، یہ صورتوں کے درمیان ایک نظام ہے جس کو مولانا امین احسن اصلاحی نے غور و فکر کر کے دریافت کیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی تفسیر کا نام بھی تدبر قرآن ہے۔ امین احسن اصلاحی کے بارے میں آپ نے لکھا کہ انہوں نے 7 بڑے گروپ بنائے۔ وہ 7 بڑے گروپ کون سے ہیں؟ یہاں اگرچہ محاضرات میں نہیں ہیں، میں نے یہاں پر یہ چیزیں آپ کے سامنے لکھ دی ہیں۔ وہ 7 گروپ ایسے ہیں کہ ہر گروپ کی ابتدا 1 یا زائد مکی صورتوں سے ہوتی ہے، اور خاتمے میں 1 یا 1 سے زائد مدنی صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ پہلا گروپ جو ہے وہ سورت فاتحہ سے مائدہ تک ہے، فاتحہ مکی ہے، باقی مائدہ تک ساری صورتیں مدنی ہیں، اور اس گروپ میں تقریباً 5 صورتیں ہیں۔ دوسرا گروپ جو ہے وہ سورت انعام سے لے کر سورت توبہ تک ہے۔ اس میں انعام یہ مکی صورت ہے، اعراف بھی مکی صورت ہے، اس کے بعد انفال اور توبہ یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں۔ تیسرا گروپ جو ہے وہ سورت یونس سے لے کر سورت نور تک ہے۔ اس میں کل 15 صورتیں ہیں، جن میں سے 14 جو ہیں مکی ہیں، آخری سورت النور یہ مدنی ہے۔ چوتھا گروپ جو ہے یہ سورہ فرقان سے سورت احزاب تک ہے۔ فرقان سے لے کر الف لام میم سجدہ تک 8 صورتیں مکی ہیں، اور آخری صورت مدنی ہے۔ اس گروپ میں کل 9 صورتیں ہیں۔ پانچواں گروپ جو ہے یہ سورت سبا سے لے کر سورت حجرات تک ہے۔ اس میں 16 وہ ہیں صورتیں ہیں، اور یہاں پر کیا ہے 13 صورتیں مکی ہیں، آخری 3 صورتیں مدنی ہیں۔ چھٹا گروپ جو ہے
सूरत क़ाफ से लेकर सूरत तहरीम तक है। इसमें 7 सूरतें मक्की हैं, आखिरी 10 सूरतें जो हैं वो मदनी हैं, जो सूरत हदीद से शुरू होती हैं। और आखिरी ग्रुप जो है सूरतुल मुल्क से लेकर सूरतुन नास तक है। ये वो 7 ग्रुप उन्होंने तश्कील दिए हैं। मज़ीद अगर आप तफसील देखना चाहते हैं तो आप ख़ुद इसका मुताला कर सकते हैं। तफसीर जवाहिरुल कुरान के मुफस्सिर अहम सवालात में मौलाना ग़ुलामुल्लाह ख़ान रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये आपने तज़किरा किया ना कि कुरान के नज़म सूरतों में मुनासबत मौलाना हुसैन अली अलवानी ने काम किया, तो आपने लिखा कि आपके शागिर्द हैं मौलाना ग़ुलामुल्लाह ख़ान, उन्होंने तफसीर जवाहिरुल कुरान में इसको तज़किरा किया है। सूरतुन नजम की तिलावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार के सामने की थी कि हम जो बात हम पीछे पढ़ रहे हैं ना कि रसूलुल्लाह ज़बानी तिलावत फरमाते थे, उनमें से एक यही है कि हरम पाक में आपने सूरत नजम की तिलावत फरमाई, उसको सुनकर कुफ़ार सजदे में चले गए थे। कुरान की फ़साहत व बलागत का जहाँ पे एजाज़ का तज़किरा हुआ था कि कुरान का उसलूब ख़तीबों के उसलूब से हट कर एक ख़तीबाना उसलूब है, वहाँ पे आपने कहा कि अरब के जो खुतबे हैं उनमें से कुछ अल-बयान व तबयीन जाहिज़ की किताब में है, कुछ उयूनुल अखबार में हैं जो इब्न कुतैबा की है, कुछ अल-कामिल में हैं जो अल-मुबर्रद की है। अल-फौज़ुल कबीर शाह वलीउल्लाह की तसनीफ़ है। ये आपने जहाँ पे कुरान मजीद के उसलूब का तज़किरा किया कि कुरान मजीद का उसलूब एक ख़तीबाना उसलूब है, एक ज़बानी उसलूब की तरह है। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने भी उसलूब कुरान का तज़किरा अल-फौज़ुल कबीर के बाब नंबर 3 में किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आपने कहा फ़लस्तीन में पैदा हुए, यहाँ पे पैदा जो है ना फ़लस्तीन नहीं है, इराक़ है। इराक़ में पैदा हुए, फ़लस्तीन में इस्लाम की तबलीग की, फिर मिस्र चले गए, फिर जज़ीरा अरब आए, यूरोप में भी गए, बाज़ अहले इल्म के क़ियास के मुताबिक हिंदुस्तान में भी तशरीफ़ लाए। सूरत अबसा जो है ये हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम के बारे में नाजिल हुई। आखिरी चीज़ वो जो है ना नज़म और गज़ल मुसलसल के बारे में है। मुसलसल ऐसी गज़ल को कहते हैं जिसके तमाम अशार एक मौजू या एक मरकज़ी ख़्याल के तहत कहे गए हों। वाज़ेह है कि आम तौर पे गज़ल का हर शेर एक अलग ही इकाई होता है, एक जुदा गाना मौजू रखता है, जबकि नज़म के तमाम अशार एक मरकज़ी ख़्याल या एक ही मौजू के तहत होते हैं। लेकिन गज़ल में ऐसे नहीं होता। हाँ, अगर गज़ल जो है नज़म की तरह एक ही मौजू या एक ही मरकज़ी ख़्याल के साथ लिखा जाए तो इसे गज़ल मुसलसल कहते हैं। तो कुरान का उसलूब भी गज़ल मुसलसल कैसा है कि सूरत में एक मरकज़ी मज़मून है और फिर पूरी सूरत उस सूरत की आयात उसी मरकज़ी मज़मून के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो ये डॉक्टर साहब ने हमें बतलाया कि कुरान का उसलूब गज़ल मुसलसल की तरह है।